السلام علیکم، میرا نام محمد نواز ہے۔ میرا تعلق گلگت بلتستان پاکستان ضلع استور گاؤں مومن آباد سے ہے۔ میں اس رب پہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بالکل خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ باقی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے گلگت بلتستان میں مشروم اور مورل مشروم، شنا میں اس کو کٹولی بولتے ہیں اور اردو میں اس کو گچھی کہتے ہیں، ایک قسم کے مشروم کو۔ اور دوسرے مشروم کا نام مجھے نہ شنا میں آتا ہے نہ اردو میں آتا ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ نیٹ میں، گوگل میں، یوٹیوب میں جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ مشروم اور مورل مشروم ہمارے گلگت بلتستان میں پہاڑی ایریا میں ٹھیک ٹھاک مل جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے میں نہیں ملتا ہے کہ ہم اس کو فروخت کر سکیں۔ گلگت بلتستان میں مورل مشروم کا ریٹ ہے، اگر ہم سکھا کے بیچتے ہیں تو وہاں پر جو بڑی بڑی دکانیں ہیں وہ 12,000 روپے کلو لے لیتے ہیں۔ ایک زمانے میں 20,000 روپے ریٹ تھا اس کا، 12,000 روپے تک خریدتے ہیں ہم سے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو حکومت وقت اگر کہیں سے بندوبست کرتی ہے، چین سے یا دوسرے ممالک سے اس کے بیج لا کر دے دیتی ہے، گلگت بلتستان کے لوگ اس کو کاشت کرتے ہیں، تو اس سے ٹھیک ٹھاک گلگت بلتستان کے لوگ کما سکتے ہیں، کماتے بھی ہیں۔ جیسے پہلے آلو کا رجحان نہیں تھا، کافی سال پہلے آلو کا رجحان شروع ہو گیا، ابھی ماشاءاللہ کافی کما لیتے ہیں لوگ آلو سے۔ اسی طرح مشروم اور مورل مشروم کی کاشت کر کے بھی ٹھیک ٹھاک کما سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان سے تقریباً 100% بے روزگاری دور ہو جاتی ہے، وہ پاکستان کی ضرورت پورے کر کے پاکستان سے باہر بھی دے سکتے ہیں۔ جہاں تک مشروم اور مورل مشروم کا تعلق ہے، مورل مشروم سے دوائیاں بھی بنتی ہیں، بہت بڑی بڑی دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور باقی دیسی ٹوٹکوں میں بھی اس کو بڑی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دمہ وغیرہ، دوسرا بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر دوسری کسی ویڈیو میں اس کی بیماری کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جہاں مشروم اور مورل مشروم کی بات ہم کر رہے تھے، تو مورل مشروم اور مشروم سے بہت وی آئی پی اچھی سبزیاں بنتی ہیں، اور باہر ممالک میں اچھے ریٹ میں اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے ہوٹل اگر مناسب ریٹ میں دیں گے تو وہ خرید لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس گلگت بلتستان میں تو اس کے خریدنے والے تاجر بہت آتے ہیں، بہت تاجر آتے ہیں خریدنے کے لیے، کہ ہمارے پاس مال نہیں ہوتا۔ تو گورنمنٹ سے ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ مہربانی کر کے پاکستان میں یا دنیا کے کہیں کسی بھی کونے سے وہ لائیں، ہمیں لا کے اس کے بیچ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں پاکستان کا جو اڈیالہ لاورپنڈی سے آگے، کچہری سے آگے اڈیالہ جیل کی طرف جاتے ہیں، وہاں قریبی ایک زرعی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں گیا، وہاں بھی نہیں ملا، 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اور بنی گالہ کی طرف جو گورنمنٹ کا بہت بڑا زرعی ڈپارٹمنٹ ہے، کالج بھی ساتھ میں وہاں بھی گیا، وہیں بھی نہیں ملا۔ اس کے ایک بیج نہیں ہوئے، تمام وہ ڈپارٹمنٹ والے بیٹھے ہوئے، پھول بول اور چھوٹے موٹے ایسے پودے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جس کا مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ تنخواہیں لیتے ہیں لیکن پاکستان کو آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر یہ مشروم اور مورل مشروم کا سسٹم کیا جائے تو پاکستان کو بہت زیادہ آؤٹ پٹ ملے گا، مجھے امید ہے۔ باقی گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ تک اگر یہ بات پہنچتی ہے تو ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اس کا کہیں سے بندوبست کرے، بندوبست کر کے لا کے دے دیں، اس کا بیج گلگت بلتستان کے لوگوں میں تقسیم کریں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیے گا، اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے ساتھ جو آل کا بٹن ہے اس کو دبا دیجیے گا، اور کمنٹس کیجیے گا۔ اس کے متعلق آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں، کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے آپ سوال کریں اسی مشروم کے متعلق، یا کوئی بھی سوال، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔